اگر نماز میں خشوع پیدا ہو جائے تو نماز کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یقیناً نماز خاشعین کے علاوہ لوگوں پر بھاری ہے، جو خاشعین نہیں ہیں ان پر نماز بھاری ہے، جو خاشعین نہیں ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان پر ایک بے چینی سی کیفیت طاری رہتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں جس نماز کے لیے محنت کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں، اس کا ثواب مجھے بغیر خشوع کے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 2، نماز میں اپنی موت کو یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، جب نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاؤ نماز میں اپنی موت کو یاد کرو۔ یقیناً جب بندہ نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا وہ اچھی نماز پڑھے گا، وہ خشوع خضوع والی نماز پڑھے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول اغنی و اوجز، آپ مجھے کوئی مختصر نصیحت کیجئے لیکن جامع نصیحت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسے نماز پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر بندے کے تصور میں یہ بات ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں اس کے بعد والی نماز کا مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب موت کا پیغام لے کر کے میرے پاس پہنچ جائے، اگر یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں اگر غالب ہوگا تو یقیناً ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ موت کو نماز میں یاد کریں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے تعبیر کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو یا اس تصور اور اس احساس سے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہے کم از کم اتنا تو تصور ہر انسان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ بندہ اللہ سے مخاطب ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا قام یصلی، جب تم میں کا کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس چیز کو محسوس کریں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ سے مخاطب ہوں، اللہ میرے مطالبات کو سن رہا ہے، نہ یہ کہ سن رہا ہے بلکہ میرے مطالبات کو قبول کر کے ان کا جواب بھی دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مجھ سے مانگے گا، طلب کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو عرش سے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، دیکھیے بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری حمد بیان کی۔ بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس چیز کو محسوس کریں کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ عرش سے جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو عرش سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت اور میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ عرش سے جواب دیتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے وہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، یہ تصور آپ اپنے دل و دماغ میں پیدا کر رہے ہیں کہ میں اللہ سے مخاطب ہوں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔
سلف صالحین میں سے کسی نے ایک بہت اچھی بات کہی. وہ فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں اللہ سے بات کرنے کی چاہت ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. خالق سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ خالق تم سے بات کرے، اللہ تم سے ہم کلام ہوں، تو قرآن مجید کی تلاوت کرو. جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، اللہ اس سے بات کرے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں آسمان کی طرف، دعا کرے. بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ اس سے بات کرتا ہے. تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس اور تصور اپنے دل میں پیدا کریں. نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اور کیا کرنا ہے؟ نماز میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں، ان کا معنی اور مطلب سمجھیں، اس کا اثر اپنے دل پر اتارنے کی کوشش کریں. آج ہماری نماز خشوع سے خالی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو دعائیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم کو ان کا معنی معلوم نہیں ہے. جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں ان کا معنی معلوم نہیں ہے. بھلا اللہ سے بات کرنے کا جو تصور ہے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ معنی اور مطلب سمجھ کر کے ان دعاؤں کو پڑھیں. کم از کم عالموں کے ساتھ بیٹھ کر کے، علماء کی صحبت اختیار کر کے کم از کم نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا معنی سیکھیں. جب تک ہم معنی نہیں سمجھیں گے، ان دعاؤں کا مطلب نہیں سمجھیں گے، ان صورتوں کا معنی نہیں سمجھیں گے، ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس لک من صلاتک الا ما عقلت. نماز وہ ہے جو تم نے سمجھ کے پڑھی. جتنا سمجھ کے پڑھو گے ثواب ملے گا. تو نمازی کو نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ سمجھ کے پڑھے، اسے شعور ہو، اسے احساس ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اگر نمازی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسے ثواب نہیں ملے گا. فرماتے ہیں کہ لیس لک من صلاتک الا ما عقلت. نماز وہ ہے جو تم نے سمجھ کے پڑھا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے، وہ فرماتے ہیں رکعتان مختصدتان فی تفکر، کہ بندہ درمیانی مقدار کی 2 رکعتیں تفکر کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. یہ بہتر ہے پوری رات قیام کرنے سے جبکہ اس کا دل غافل بھی ہو. 2 رکعت پڑھیں رات میں قیام اللیل، تفکر کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. یہ بہتر ہے پوری رات قیام کرنے سے. تو غور و فکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے گزر ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے. آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے، رونے کی بنا پر ہانڈی کے کھولنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. صحابہ جب نماز پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں. آپ نے حکم دیا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ میرے باپ کو اس کام کے لیے معمور نہ کریں، وہ بڑے نرم دل ہیں. اس لیے کہ جب نماز میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں رکھتے ہیں. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ابو بکر بے زار و خطار روتے ہیں. اللہ کے رسول آپ ابو بکر کے علاوہ عمر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ اللہ اس بات سے راضی ہے، نہ رسول اس بات سے راضی ہے، نہ مومنین اس بات سے راضی ہیں کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی شخص کھڑا ہو. غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ جانتے ہیں. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا آج رات کون ہے جو اسلامی لشکر کی پہرے داری کرے گا، نگرانی کرے گا. مہاجرین میں سے ایک اور انصار میں سے ایک 2 صحابی کھڑے ہو گئے، عباد بن بشر اور عمار بن یاسر. کہا اللہ کے رسول ہم نگرانی کریں گے.
چنانچہ انہوں نے رات کی پہرے داری کی باری تقسیم کر لی. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیوں نہ اس وقت کو عبادت میں گزار دیں, نماز میں گزار دیں. چنانچہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. دشمنوں نے ان کو نماز میں مصروف دیکھ کر کے تیر پھینکا. نماز پڑھ رہے ہیں, یہ تیر آ کر کے ان کے جسم پہ پیوست ہو گیا, جسم پر لگا. جسم لہو لہان ہے, لیکن سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت میں ان کو جو مزہ تھا, جو چاشنی تھی, اس چاشنی کی وجہ سے انہوں نے درد کو برداشت کیا, تیر کو نکالا, پھر مصروف عبادت ہو گئے. نماز کو انہوں نے جاری رکھا. پھر ایک تیر آ کر کے لگا. جب بہت زیادہ خون بہنے لگا تو انہوں نے نماز جلدی سے سورۃ الکہف مکمل کر لیا اور اپنے ساتھی عمار بن یاسر کو جگایا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے جسم سے خون جاری ہے, پریشان ہو گئے. پوچھا جب تم کو پہلا تیر لگا تھا تم کو چاہیے تھا کہ مجھے بیدار کر دیتے. کہا کہ نہیں, میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور مجھے یہ بات راس نہ آئی کہ میں اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے اپنی نماز کو ختم کر دوں, اس لیے میں نے نماز جاری رکھا. یہ ہے صحابہ اکرام کی نماز.